کہ اگر ہم نے ان لوگوں کا جو اس بات کو نہیں سمجھتے، اگر ہم سب نے مل کر ان کا ہاتھ نہ روکا، اس کا آئین کا پاس نہیں رکھتے، اور کون نہیں رکھتا ان کا بھی پتہ ہے، نہ ہم نے یہ اتحاد اس لیے بنایا ہے کہ خدا نخواستہ ہم لوگوں کی ماں بہنوں کو گالی دیں، ان کو برا آدمی ثابت کریں اور اپنے کو بڑا متقی اور پرہیزگار۔ بے دل کا شعر ہے یا کس کا شاعر کا، میں شاعر بھی نہیں ہوں، اگر صحیح داستانیں بیان کی جائے اس ملک کی تو وہ شاعر فرماتے ہیں عجب دارم غم در دل اگر گویم زبان سوزد، فارسی اگر کسی کو آتی ہو، عجب دارم غم در دل اگر گویم زبان سوزد، اگر دم کشم خاموش وقت مغز استخوان سوزد۔ شاعر فرماتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس ظلم کی دنیا میں رہا ہوگا، وہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں دل میں میرے ایک ایسا غم رکھتا ہوں کہ اگر اس کا اظہار کروں تو میری زبان جل جائے، اور اگر چپ رہوں اور خاموشی اختیار کروں تو میرے ہڈیوں کی جو مغز ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ ہم اس ملک میں، ہمارے ملک میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں اور خلوصی دل سے چاہتے ہیں، پاکستان 75 سال اس کو ہو گئے ہیں، دن بدن بالکل جس طرح ایک خطرناک موذی مرض میں آدمی انسان مبتلا ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کینسر، ٹیوبرکلوسس، دن بدن یہ ملک ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اور اب تو ہماری فاقہ مستیوں نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اگر ہم نے ان لوگوں کا جو اس بات کو نہیں سمجھتے، اگر ہم سب نے مل کر ان کا ہاتھ نہ روکا تو خدا نخواستہ یہ ملک اپنے عزیز کے مسئلے سے دوچار ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے حوالے کر دو، نہ ہم نے یہ اتحاد اس لیے بنایا ہے کہ خدا نخواستہ ہم لوگوں کی ماں بہنوں کو گالی دیں، ان کو برا آدمی ثابت کریں اور اپنے کو بڑا متقی اور پرہیزگار۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 25 کروڑ انسانوں کا وسائل سے پر ملک، دنیا جہان کی کوئی نعمت آپ بیان کریں وہ اس ملک میں ہے۔ میں اکثر جلسوں میں اپنے پشتون بھائیوں کو بھی ادھر ادھر جب پھرتا ہوں، قرآن کریم سورہ رحمان میں اپنی ربوبیت کے کرشموں کے ساتھ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے انسان کو۔ پہلے یہ کہ یہ کیا دیکھو ذرا اوپر نیچے کیا ہو رہا ہے، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ابھی نہیں بنے، اس کی خالق کے متعلق سوچو، اس کے متعلق سوچو۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو کیا نہیں دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یعنی قرآن کریم نے اس سورہ رحمان میں جس اچھے انداز میں نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ تمام نعمتیں ہمارے ملک میں ہیں۔ کوئی چیز دنیا کی کوئی دہات، دنیا کی کوئی قیمتی چیز آپ جسٹ نیم ایک نام رکھیں وہ پاکستان میں ہے۔ پھر ہم کیوں بھوکوں مر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بیان ڈھونڈی ہے کہ جو سماجی معاہدہ، جس طرح میرے خونزادہ صاحب نے کہا، سوشل کانٹریکٹ، ہمارا آئین جو بنا ہے، دنیا اس پہ چلتی ہے، ہر ملک اپنے آئین پہ چلتا ہے، ہم اس کا آئین کا پاس نہیں رکھتے، اور کون نہیں رکھتا ان کا بھی پتہ ہے۔ جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو بعض ادارے یوں سمجھتے ہیں کہ احمد رضا اور احمد وحدت المسلمین اور اختر مینگل اور پتہ نہیں کیا کیا یہ افواج پاکستان یا جاسوسی اداروں کے خلاف ہے۔ قطعاً نہیں، دنیا میں کوئی ملک جاسوسی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جاسوسی ادارے، افواج، مختلف ادارے یہ ملکوں کی آنکھیں و کان ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جاسوسی ادارے چاہے ملٹری والے ہوں چاہے سویلین ہوں، خدا کرے کہ وہ بالکل CIA، موساد اور KGB ان سے بھی آگے ہوں، اور دنیا جو ہے ان کی اہلیت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری افواج دنیا کی بہترین فوجوں میں شامل ہوں، لیکن ہم ایک ریکویسٹ ان سے کرتے ہیں کہ خدا کو مانیں، پاکستان میں، دنیا میں سینکڑوں ممالک ہیں، دنیا کی افواج جس طرح گزارا کرتی ہیں، دنیا کے جاسوسی ادارے جس طرح گزارا کرتی ہیں، آپ بھی اس فریم میں رہیں۔ اور یہ فریم حامد رضا نے نہیں بنایا، یہ فریم وحدت المسلمین کے ناصر صاحب نے نہیں بنائے، یہ فریم پاکستان کے لوگوں نے مل کے ایک متفقہ آئین میں بنا دیا۔ آئین سے ہماری وہ ہو سکتی ہیں، شکایات ہو سکتی ہیں، بے شک پشتون میں بھی اس شکایات ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس صرف یہ کہ وہ چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم اس ڈوبتی کشتی کو بچا سکتے ہیں۔ اور یہ ہر پاکستانی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے اس کی کوئی زبان ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا پیروکار ہو، چاہے وہ کسی فرقے کا ماننے والا ہو، جو آدمی انسان جو پاکستان کی سالمیت کو عزیز رکھتا ہے وہ اس تاریخ کا ممبر ہے۔ ہم سب نے مل کر، جس طرح شہزادہ صاحب نے کہا کہ قیدی نمبر 804 حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، حقیقی آزادی تب ہوگی پاکستان میں جب پاکستان میں لوگوں کی ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، جب ملک کی داخلہ اور خارجی پالیسیاں، اندرونی پالیسیاں، تجارتی پالیسیاں وہاں کے منتخب لوگوں کی اجتماعی دانش اور اجتماعی فکر و سوچ کے ساتھ چلیں گی، جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہی وہ ادارے ہوں جو اس ملک کو چلاتے ہوں، سینٹ اور قومی اسمبلی، اور یہاں ہر ادارہ بشمول افواج پاکستان اپنے فریم میں اپنا کام کرے، یہ پاکستان بہت جلد، میں یہ نہیں سمجھتا ہماری وہ
पार्टियाँ जिनको हामिद रज़ा ने बड़े सख्त अल्फाज में याद किया, मैं सख्ती का कायल नहीं हूँ, मैं आराम से नरम हाथ रखना चाहता हूँ, मैं कुरान करीम का कारी हूँ। यहाँ बड़े बड़े उलमा मगर उनके नज़र आ रहे हैं, खुदा उनको इज़्ज़त दे। कुरान करीम में अल्लाह पाक जब पहली दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजने की बात करते हैं, वो तफसीर कुरान करीम में है कि मैं क्यों जाऊँ वहाँ, मुझ पर FIR लिखी हुई है, वहाँ ये हुआ है, वहाँ वो हुआ है, सारी बातें जब हुई कि फ़िरौन खुदाई का दावा करने वाला। लेकिन जब दोनों चल पड़े मूसा अलैहिस्सलाम और उनका भाई हारून, तो अल्लाह पाक की आखिरी हिदायत देती, देखो वहाँ फ़िरौन के साथ नरमी से बात करना। अभी कुरान करीम का भेजने वाली ज़ात और फ़िरौन को जानने वाली ज़ात कि वो क्या भला था, उसका अंजाम क्या हुआ। लेकिन जब उनके पास अपने साथी भेज रहे थे, अपने पैगंबर भेज रहे थे, तो उनसे एक बात की थी कि वहाँ आराम से बात करना। मैं आराम से बात करने वाला हूँ, सख्त तरीन बात भी आराम से कर सकता हूँ, लेकिन सख्ती पश्तों में वो बदबख्त, पंजाबी इसमें ज़्यादा तकड़े हैं, लेकिन पश्तों में भी वो गनी खान का एक शेर है पश्तों में, वल्लाह चिद जन्नत बसमस्तुन चिकंजल पकिवानो रमद पश्तुन, वल्लाह मैं उस जन्नत से भाग जाऊँगा जिसमें मैं पठान की गाली नहीं सुन सकूँगा। ये है गालियों का इस्तेमाल भी होते, पंजाबी तो बड़ा तकड़ा है, फिर खासकर हमारा वो पंजाब साढ़े सिखा वाला पंजाब। लेकिन गालियाँ वालियाँ ठीक है, होता है, हमने कोशिश करनी होगी कि तरीके से अपनी बात करें उनसे। हमारे जो साथी जिनका जिक्र खैर हामिद रज़ा ने किया, वो क्या कहते हैं, नवाज शरीफ कहता था वोट को इज़्ज़त दो, तो वोट को इज़्ज़त दो का मतलब यही है कि जो आदमी जीते वो हुक्मरानी करे, और यही हम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी, सोशलिज्म हमारी मईशत, इस्लाम हमारा दीन और अवाम की ताकत, बिस्मिल्लाह आए जी हम सब मिलकर। ये किसी एक आदमी, किसी एक ग्रुप, किसी एक फ़िरके का नहीं, वो हकीकी आज़ादी तब होगी और आएगी इंशाअल्लाह जब हम तकड़े होंगे, हम इस झंडे को, इस आइन की बालादस्ती के झंडे को आगे बढ़ाएंगे, जब इंसान कानून के सामने बराबर होंगे, गरीब आदमी और अमीर आदमी, जब किसी कौमियत का बाकियों पे, किसी दूसरी कौमियत पे बालादस्ती नहीं होगी, जब एक तबके का दूसरे तबके से बैर नहीं होगा, जब एक तबके का दूसरे तबके पे बालादस्ती नहीं होगी, हर इंसान हर उसमें चलता रहेगा और मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। मुझे यकीन है 5 साल थोड़े हैं, अगर हम आइन के उस पर चले, मेरा ईमान है 10 साल के अंदर हम पाकिस्तान को इस बीमारी से निकाल देंगे। हमसे मेरी मुराद मैं नहीं, हमसे मेरी मुराद हामिद रज़ा नहीं, हमसे मेरी मुराद पाकिस्तानी अवाम। अभी हालत क्या है, मेरे मुंह में खुदा करे मैं क्या करूँ। आज हालत ये है, जज साहिबान बड़े अच्छे अच्छे जज होंगे, बड़े अच्छे अच्छे ईमानदार जज होंगे हमारे मुल्क में, लेकिन आज हमारी हालत ये है, मकान को छोड़ें, जायदाद को छोड़ें, पैसों को छोड़ें, अगर कोई बदबख्त पैसे वाला आदमी, माफ़ी चाहता हूँ मेरे बहने बेटी हैं, अगर कोई पैसे वाला आदमी किसी आदमी की मामूस पे दावा कर दे, पाकिस्तानी अदालतों में वो जीत जाएगा। वो चीखता रहेगा कि खुदा को मानो बाबा, ये मेरी बीवी है, इसका नाम बख्तावर है, इसका नाम नानी है, जो भी है, फलानी मुल्ला ने निकाह पढ़वाया, खुदा को मानो मैं गरीब आदमी हूँ, ये मेरी है। बड़े बड़े दाढ़ियों वाले, मुझे से मूंछों वाले, पगड़ियों वाले आके उसके हक में गवाही देंगे, जालिम के हक में, और बिल्कुल मनकूहा बीवी का हुक्म होगा कि फलानी के हवाले कर दो। हमारा निज़ाम इतना बर्बाद हो चुका है। एक तरफ हमारी बर्बादी मामूली, अभी जो 45-47 फार्मों की जो बात हो रही है, अरबों रुपए, अरबों, एक वोट सेनेट में इलेक्शन हो रहे थे,